السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آپ دینی، دنیاوی اور روحانی مسائل میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ حضرات نے مسائل پوچھے ہیں تو ہم ان مسائل کا جواب عرض کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سود کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ گناہ کیا ہے۔ تو سود جو ہے یہ ہم یوں کہیں کہ یہ ایک زیادتی کو کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ربا، اور ربا کے معنی عربی لغت میں آتے ہیں زیادتی، لیکن مطلقاً زیادتی نہیں، وہ زیادتی کہ جو بیع و شرا میں یعنی خرید اور فروخت میں بغیر کسی عوض کے ہو، وہ زیادتی جو خرید اور فروخت میں بغیر کسی عوض کے ہو اسے سود کہتے ہیں۔ اب سود کے بارے میں قرآن مجید کی ایک دو آیتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہو، یعنی وہ لوگ وہ ایمان والو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کو چھوڑ دو، یعنی سود سے بائیکاٹ کرو، ان کنتم مؤمنین، بشرط یہ کہ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سود کو چھوڑو، نرمی سے سمجھاتے ہیں، لیکن چونکہ سود گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدانی جنگ میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی صرف یہ آیت سود کی غلاظت کے لیے اور اس کی جو ہے یعنی ناپسندگی کے لیے، اس کے حرمت کے لیے کافی ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو دوسرا راستہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدانی جنگ میں اتر کر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے فَأْذَنُوا، اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدانی جنگ میں آ کر جنگ لڑو۔ تو چونکہ سود جو ہے یہ مطلقاً زیادتی کو نہیں کہتے، بلکہ وہ زیادتی کہ جو بیع و شرا میں بغیر کسی عوض کے ہو، یعنی جس کے مقابلے میں عوض نہ ہو۔ جیسے مثلاً ایک آدمی ایک چیز خریدتا ہے، دکان میں لاتا ہے، تو وہ اس کو پڑتا ہے 10 روپے کا، وہ اس کو بیچتا ہے 12 روپے میں۔ اب اس کے اندر بھی زیادتی ہے، لیکن یہ زیادتی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دکان میں بیٹھا ہے، اس کی محنت ہے مارکیٹ سے لانا، پھر اس کو فروخت کرنا، اور یہ ایک تجارت ہے۔ لیکن ایک وہ زیادتی کہلاتی ہے کہ میں کسی شخص سے کہوں کہ تم مجھے 10 روپے دینا، بعد میں آپ کو 12 روپے دوں گا، تو یہ 2 روپے بغیر کسی زیادتی کے ہے۔ اور آگے مزید جو ہے ہم اس کی تفصیل بھی کر لیں گے کہ سود کن کن چیزوں میں ہوتا ہے اور سود کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں ان کا مقدار کیا ہے۔ اصل میں سود کے لیے ایک معیار ہے ہمارے احناف کے ہاں، جیسے قدر اور جنس، یعنی اس چیز کے اندر جو ہے وہ سود ہوگی جس کے اندر قدر اور جنس، یعنی جنس ایک ہو، اور پھر اس کی مقدار ہو، یعنی وہ مقداری چیز ہو، غیر مقداری چیز نہ ہو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیں گے کہ سود کن کن چیزوں میں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اور جدید دور کے اندر جو ابھی مختلف ناموں سے جو کاروبار چلتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ سود کے شبہات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو وضاحت کریں گے کہ اس سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں یا اس کا ہم متبادل نظام کون سا نکالیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم اگلے مرحلے میں اس بارے میں بات کریں گے۔